مسیح کے زمانہ میں ریاکار تھے، اور سب سے بڑا ریاکار یہودا اسکریوتی ہے جو آج کلیسیاؤں میں دو تین حصوں میں قائم ہے۔ سب سے پہلا ریاکار آدم اور ہوا کا بیٹا قائم ہے، ایک عہد عتیق میں ریاکار تھے اور اخیر زمانہ میں ریاکار ہوں گے۔ ہم ریاکاری کے بارے میں سیکھیں۔ آج کے زمانہ میں ریاکار ہیں، ہاں خدمت کرنے والے پرفارمنس کرتے ہیں اور خدا کے لوگ ان کے لیے آڈینس ہیں، جیسے تھیٹر میں ہوتی ہے۔ خدا ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے جس حصہ کی روشنی میں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے وہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں پہاڑی واعظ میں سے۔ متی کی انجیل اس کے 6ویں باب کی پہلی آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، خبردار، اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ یہ آگاہی ہے کس سے؟ ریاکاری سے۔ اور آج ہم ریاکاری کے بارے میں سیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 2 آیت، 5ویں آیت اور 16ویں آیت میں ریاکاری کا لفظ استعمال کیا، اور ریاکاری کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے نقاب پوش، وہ شخص جس نے ماسک پہنا ہو اور اپنا چہرہ چھپایا ہو، یا اس سے مراد ہے کہ وہ شخص جو تھیٹر میں ایک کردار کے لیے ایکٹنگ کرتا ہو آڈینس کو خوش کرنے کے لیے، لیکن اصل میں اس کی زندگی اس کردار سے یکساں طور پر مختلف ہو۔ اور جب ہم ریاکاری کو خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں تو اس سے مراد ہے روحانی ریاکاری، اور جب ریاکاری کا مطلب ہے اداکاری، ایکٹنگ، تو روحانی ریاکاری سے مراد ہے روحانی اداکار، روحانی ایکٹر۔ اور خدا کے کلام کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ریاکاروں کو، ایکٹرز کو، اداکاروں کو، جو وہ ہوتے نہیں ہیں بلکہ پرفارم کرتے ہیں، انہیں پسند نہیں کرتا۔ اور نہ صرف خدا انہیں ناپسند کرتا ہے بلکہ اپنے کلام میں ان کی نشاندہی کرتا ہے، اور نہ صرف ان کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ ان کے انجام کے بارے میں بھی واضح طور پر تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کے کلام کے مطابق عہد عتیق میں ریاکار تھے، مسیح کے زمانہ میں ریاکار تھے، آج کے زمانہ میں ریاکار ہیں، اور اخیر زمانہ میں ریاکار ہوں گے۔ اور جب ہم عہد عتیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا قوم بنی اسرائیل پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ریاکار ہے اور ان کی نشاندہی کرتا ہے، اور اپنے بندہ آموس کے وسیلہ سے ان پر ظاہر کرتا ہے۔ اور آموس کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت سے کہتا ہے، میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا ہوں اور میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس مجلسوں سے خوش نہیں ہوں گا، اور اگرچہ تم میرے حضور
سوکھنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گی تو بھی میں قبول نہیں کروں گا، اور تمہارے فربا کے جانور کی شکرانہ کی قربانیاں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ اور خدا کہتا ہے اپنے سرود کے شور کو میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز کو نہیں سنوں گا۔ خدا بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتا ہے، اور جو خدا نے قوم بنی اسرائیل کے لیے مقرر کیا کہ وہ قربانیاں دے، وہ خدا کے حضور نذرانے گزرانے، وہ خدا کے حضور عبادت کرے، حمد و ستائش کرے، خدا کہتا ہے مجھے ان سے نفرت ہے۔ اور جو پرستش وہ کرتے تھے، خدا کہتا ہے کہ وہ شور ہے، میرے حضور سے دور کر، میں اسے نہیں سنوں گا۔ حالانکہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کے یہ ساری چیزیں خود مقرر کی، لیکن خدا ان سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ریاکاری کے ساتھ خدا کے حضور قربانیاں گزرانتے تھے، وہ ریاکاری کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے تھے، وہ ریاکاری کے ساتھ خدا کی حمد و ستائش کرتے تھے، اور خدا کہتا ہے کہ مجھے نفرت ہے، اور وہ خدا کے حضور قبول نہیں ہوئے۔ اسرائیل کی اسیری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ریاکاری سے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ خدا قوم بنی اسرائیل کو یسایہ نبی کے وسیلہ سے ان کی ریاکاری کے بارے میں بتاتا ہے، اور یسایہ پہلا باب اس کی 11ویں آیت سے وہ کہتا ہے کہ تمہارے بچڑوں اور مینڈوں سے میری خوشنودی نہیں ہے، باطل ہدیے میرے حضور میں نہ لاؤ، تمہاری عیدوں سے، نئے چاند سے، بخور سے مجھے نفرت ہے۔ اور 14ویں آیت سے خدا کہتا ہے کہ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور مقرر عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر بھار ہے اور میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا یسایہ کے وسیلہ سے بھی وہی کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے مقرر کیا ہے، نئے چاند، بخور، قربانیاں، عبادت، خدا کہتا ہے کہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ریاکاری کی عبادت تھی، ریاکاری کا بخور جلایا جاتا تھا، عیدیں منائی جاتی تھی صرف ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے، اس لیے خدا ان سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ یسایہ کے وسیلہ سے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ہاتھ پھیلاؤ گے اور میں منہ پھیر لوں گا، تم دعا پہ دعا کرو گے اور میں نہ سنوں گا۔ جب ریاکاری کی عبادت ہوگی، پرستش ہوگی، خدمت ہوگی، تو خدا مدد کے لیے منہ پھیر لے گا، وہ ہماری دعاؤں پر کان نہیں لگائے گا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اور نہ صرف ریاکار عہد عتیق میں تھے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں بھی ریاکار تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں بارہا فقیوں فریسیوں کی ریاکاری پر افسوس کیا، اور ان کی ریاکاری کے بارے میں مرکز کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 6ویں آیت میں کہا کہ تم ریاکاروں کے حق میں یسایہ نے کیا خوب نبوت کی ہے، جیسا کہ لکھا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں اور بے فائدہ پرستش کرتے ہیں۔ یہ ریاکار ہے جو صرف دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے، خداوند یسوع مسیح اس کا اقتباس کرتے ہیں
کہ بے فائدہ پرستش کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں ریاکار تھے، ابتدائی کلیسیا میں ریاکار تھے۔ اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں کلیسیا کا جنم ہوا، اور اعمال کی کتاب اس کے 5ویں باب میں ہمیں حننیہ اور سفورا کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے خدا کی حضور ریاکاری سے کام لیا، اور جو خدا کے نام سے ہدیہ دیا اس میں ریاکاری کی، اور خدا نے اسے ان کی سزا دی۔ اور آئندہ زمانہ میں بھی رسولوں نے بتایا کہ ریاکار ہوں گے۔ اور پالوس رسول پہلا تیموتھیوس اس کے 4 باب کی پہلی 2 آیات میں آگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے، اور یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا لوہے سے داغا گیا ہے، گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ اور یہ آئندہ زمانہ کے لوگ ہم ہیں، جنہیں وہ کہتا ہے کہ شیطان کی تعلیم سے گمراہ ہو جائیں گے، ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ آج بیداری کا دور ہے، ہم اسے کہتے ہیں بیداری کا دور ہے، علمیت کا دور ہے، روشنی کا دور ہے۔ کیا آج کے دور میں ریاکاری پائی جاتی ہے؟ آج کے دور میں ایک طرح سے ریاکاری اپنے عروج پر ہے، جہاں چرچ انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، جہاں خدمت کرنے والے پرفارمنس کرتے ہیں اور خدا کے لوگ ان کے لیے آڈینس ہے، جیسے تھیٹر میں ہوتی ہے۔ اور ان میں ہم سب شامل ہیں، پاسبان، لیڈ کرنے والے، حمد و ستائش کرنے والے، دعا کرنے والے، انتظام کرنے والے، کیونکہ ہم لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جنہیں خدا نے بڑا توڑا دیا ہے حمد و ستائش کا۔ یہاں خان صاحبان بیٹھے ہیں، انہیں بلایا جاتا ہے عبادات میں، وہ آتے ہیں، پرفارمنس دیتے ہیں، اور پرفارمنس دے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ پوری عبادت میں شریک نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے عبادت اہمیت نہیں رکھتی ہے، اپنی پرفارمنس جو وہ آڈینس کے لیے کرتے ہیں وہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ اور جو لیڈ کرتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہوئے 10-10 منٹ بڑے بڑے الفاظ بولتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ دکھائیں کہ وہ بڑی چیز ہے، اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ آج کلیسیاؤں میں 2-2 3-3 حصوں میں کوائر ہیں، ایک حصہ کوائر کا گاتا ہے تو دوسرے اس کے ساتھ نہیں گاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی حیثیت اور مرتبے کو چاہتے ہیں، وہ دوسروں کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیا یہ ریاکاری نہیں ہے؟ ہم ایک جگہ جمع ہو کر صرف خدا کی عبادت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ آج دکھاوے کی عبادت، آج دکھاوا کیا جاتا ہے، لوگوں کو راضی کیا جاتا ہے، اور یہ خدا کے حضور انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حمد و ستائش خدا کے لیے ہے، عبادت خدا کے لیے ہے، خدمات خدا کے لیے ہے، اور جب یہ انسانوں کے لیے ہوگی تو خدا کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں۔ اور ریاکار خدا کے حضور کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہے۔ بائبل مقدس میں اس کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن میں چند لوگوں کے بارے میں خدا کے پاک کلام میں سے بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا ریاکار آدم اور ہوا کا بیٹا قائن ہے۔
جس نے خدا کی عبادت کا دعویٰ کیا، خدا کے حضور قربانی لے کر آیا، لیکن اس کی نیت خدا کے حضور دینے کی نہیں تھی، بلکہ اپنے اچھے کسان ہونے کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور خدا نے قبول نہیں کی، اور پھر اس نے حسد میں اپنے بھائی کو قتل کیا۔ دوسرا سیموئیل اس کے 15ویں باب میں ابیسلوم کا ذکر ہے، جو اپنے باپ داؤد کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہتا تھا۔ یہ اس کی ریاکاری تھی، اداکاری تھی، حالانکہ وہ اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اور سب سے بڑا ریاکار یہودا اسکریوتی ہے، جو خدا یسوع مسیح کو محبت کا بوسہ دیتا ہے، جو اس کی اداکاری تھی، ریاکاری تھی، لیکن حقیقت میں وہ اس کی موت کا سودا کر کے آیا تھا۔ ایمان کی کتاب اس کے 8ویں باب میں شمعون نامی ایک شخص جادوگر کا ذکر ہے، جو بظاہر خدا کا نام لیتا تھا، پاک روح کو استعمال کرتا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جانے کہ وہ بھی ایک بڑا شخص ہے۔ اپنی ذات کو بڑا کرنا اس کا مقصد تھا، اور اسے رسولوں نے بے نقاب کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب ایک سردار کے گھر کے اس کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے، تو وہاں ریاکار موجود تھے جو ماتم کرنے والے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لڑکی مری نہیں ہے، سوتی ہے، تو وہ ہنسنے لگے۔ وہ ماتم کرنے والے تھے جو اداکاری کرتے تھے ماتم کی، ان کا مرنے والے سے کوئی تعلق، رشتہ نہیں تھا، لیکن پیسے لینے کی وجہ سے اداکاری کرتے تھے، رونے کی، پیٹنے کی، غم میں اضافہ کرنے کی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لڑکی مری نہیں ہے بلکہ سوتی ہے، تو وہ ہنسنے لگے، کیونکہ ان کا تعلق نہیں تھا، وہ ریاکار تھے، اداکار تھے۔ اور خدا کے حضور اداکاری کبھی بھی پسند نہیں کی جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں اسے مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 27ویں آیت کے مطابق انہیں سفیدی پھری ہوئی کپڑوں کی تشبیہ دی گئی ہے، جو بظاہر خوبصورت لگتی ہیں، لیکن باطن میں نجاست ہوگی، ہڈیاں ہوگی، اور یہ ریاکاروں کی تصویر خدا نے پیش کی۔ ایمان کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 30 آیت میں پالوس رسول ریاکاروں کو سفیدی پھری ہوئی دیوار کہتا ہے، جو بظاہر مضبوط لگتی ہے، لیکن اس کی بنیاد کھوکھلی ہوتی ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 44ویں آیت میں ریاکاروں کو پوشیدہ قبریں کہا گیا ہے، جو آدمیوں کو دکھائی نہیں دیتی ہیں، اور وہ ان کے اوپر چلتے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 24 سے 30 آیات میں انہیں کڑوے دانے کہا گیا ہے، جو کھیت میں یعنی کلیسیا میں گیہوں کے ساتھ بڑھتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ آخر میں مالک کیا کرے گا، ان کڑوے دانوں کو ایک سائڈ پہ الگ کرے گا اور ہمیشہ کی آگ میں جلائے گا۔ اور بہت دفعہ میں اور آپ ریاکاری میں فرق شاید نہ کر پائے، لیکن جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جو ہمارے دلوں کو پرکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم اداکار ہیں کہ حقیقی طور پر خداوند کے عبادت گزار ہے، شاگرد ہے۔ اور پاسبانوں کے حوالہ سے متی کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 15ویں آیت میں ریاکاروں کو پھاڑنے والے بھیڑیے کہا گیا ہے، جو بھیڑوں کی بھیس میں آتے ہیں اور جن کا مقصد کلیسیا کو تباہ کرنا، تقسیم کرنا ہے۔ دوسرا پطرس اس کے 2 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں ریاکاروں کو اندھے کنویں کہا گیا ہے، جن میں پانی نہیں ہے، اور وہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں خواہشات کے وسیلہ سے۔ یہ ریاکار ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں اس دنیا میں بھی اور پھر
खुदा के हुजूर भी उसका कोई अजर नहीं। इसलिए खुदा यसूस मसीह ने कहा कि खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है कोई अजर नहीं तुम्हारे लिए। और खुदा यसूस मसीह ने 3 चीज़ों को ज़ाहिर किया जो हमारी रूहानियत को ज़ाहिर करती हैं। जब तुम दुआ करो रियाकारों की मानद ना करो। आज के दौर में किसी को कलाम के लिए दुआ करते हैं के लिए कहते हैं तो वो बीमारों के लिए भी करता है, वो मुल्क पाकिस्तान के लिए भी करता है, वो सारी चीज़ों के लिए दुआ करता है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि रियाकारों की तरह दुआ ना करो। दुआ सिर्फ खुदा के लिए है, सिर्फ खुदा से की जाती है। लोगों को बड़े अल्फाज से मुतासर करने से वो दुआ खुदा के हुजूर नहीं पहुंचेगी। दुआ वो होनी चाहिए दिल से किसी के लिए निकले। जब तुम रोज़ा रखो, रोज़ा सेल्फ डिसिप्लिन है, अगर वो दिखाने के लिए होगा तो उसका कोई अजर हासिल नहीं होगा। और फिर जब खुदा आपको बरकत देता है तो जब आप अपने गिर्द गिर्द रहने वाले किसी मुस्तहिक शख्स की खानदान की मदद करते हैं तो उसे भी डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदावंद के लिए उनकी मदद करनी चाहिए, फिर उसका अजर भी मिलता है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए भी अजर नहीं है। हम लोगों से तारीफ़ हासिल करेंगे और फिर यही हमारा अजर होगा। आज जब हम पाकशाह में शरीक हो रहे हैं, इस दौर के लोग होते हुए हमें खुदा के हुजूर क्या करना है? सच्चाई से आना है। और आखिरी चीज़ जो शायद सबके लिए ज़रूरी है, और वो ये है कि पासबान भी रियाकार हो सकते हैं, क्योंकि इंसान है, गलती कर सकते हैं। और जब रसूलों पर सवाल उठाया गया उनकी पासबानी पर, तो पहला तस्नीकियों का खत उसके 2 बाब की 4 और 5वीं आयत में वो 2 चीज़ों से अपना डिफेंस करता है। वो कहता है कि वो खुशामद की उन्होंने खिदमत नहीं की है और उनमें लालच नहीं है। और अगर कोई चरवाहा जो है वो कलीसिया में खुशामदी खिदमत करता है और उसमें लालच है तो वो फिर अदाकारी की लिस्ट में आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो खुदावंद के लिए खिदमत करता है। हमें हर काम, चाहे वो क्वायर का हो, चाहे पासबानी खिदमत का हो, एल्डर साहबान का हो, लीड करने का हो, इंतज़ाम करने का हो, वो सिर्फ खुदा के लिए करना चाहिए, किसी शख्स के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर खुदा हमारी दुआओं पर कान लगाएगा, अपने रहम को हम पर कायम करेगा, फजल को कायम करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और आज जब हम पाक शाह में शरीक होने को हैं तो खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि हमें साफ दिल से अपने आप को परख के अपने गुनाहों का इकरार करके इसमें शरीक होना चाहिए। तो हम में से हर एक बेहतर तौर पर खुदा के कलाम को सामने रख कर अपने आप को परख सकता है कि वो रियाकारी की ज़िंदगी बसर करता है या खुदा की हकीकी शागिर्द होते हुए ज़िंदगी बसर करता है, अपनी तारीफ़ चाहता है या खुदा की तारीफ़ और तमजीद चाहता है। इसलिए खुदा मुझे और आपको हकीकी तौर पर खुदा के शागिर्द होने और सच्ची इबादत करने की तौफीक दे, इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher, follow now.